پر ڈال کر خود ہماری ملک اور قوم کا نقصان کریں گے. لہٰذا جماعت اسلامی چونکہ اس شہر کی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے, نعمت اللہ خان صاحب کا زمانہ ہو یا عبدالستار افغانی صاحب کا, اور جب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تب بھی ہم کورونا میں, بارش میں سب کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے ادارے ہر حال میں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, اور مسائل کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کے مسئلے حل کرانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اس لیے عوامی دباؤ کو بڑھانے کے لیے, کراچی کے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے, انہیں تقسیم کرنے کے بجائے اکٹھا کرنے کے لیے ایک صحیح آواز جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے, اور ہماری یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے. اور اس سلسلے میں 28 مارچ کو انشاءاللہ گورنر ہاؤس تک ہم قائد آباد سے چلیں گے. پوری شارع فیصل پر بہت بڑی ریلی ہوگی, شہر بھر سے 11 بڑی ریلیاں, اور اس سے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے موٹے جلوس جو ہے وہ ان بڑی ریلیوں میں شریک ہوں گے, اور پھر بالآخر وہ شارع فیصل پہ شریک ہو جائیں گے, اور گورنر ہاؤس پہ ہی ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت معزز, بہت محترم, اور ان کا اور کراچی کا ایسا ساتھ ہے کہ یہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ کراچی سے کیا وابستگی رکھتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ملاقات کا وقت دیا, اور ہم نے ان کو ریلی میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے اور سرپرستی کے لیے بھی گزارش کی ہے, تو آپ نے اس سرپرستی کو قبول فرمایا ہے. تو میں اب مفتی صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حافظ نعیم الرحمان اور جناب مسلم پرویز اور ان کے دیگر رفقاء کا شکریہ کہ یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے, اس لیے اس ملک میں جب بھی اور جہاں بھی ناموس الوہیت جل وعلا, ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ناموس اہل بیت اطہار, ناموس امہات المؤمنین, ناموس صحابہ کرام, ناموس قرآن اور ناموس مقدسات دین کے لیے آواز بلند کی جائے گی. انشاءاللہ ہمیشہ ہماری آواز اس آواز میں شامل ہوگی. اسی طرح سے کراچی ہمارے لیے دل و جان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہمیشہ یہ شہر پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی معیشت کی رگوں میں خون دوڑانے کا سب سے بڑا سبب بنا رہا ہے. یہ شہر پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا شہر رہا ہے, اور کبھی یہ شہر سب سے زیادہ مثالی پرامن شہر تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کو اس کا حق جو آبادی کے تناسب سے اور ملک کی معیشت میں حصہ ڈالنے کے تناسب سے ہونا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے کراچی کا پورا انفراسٹرکچر, پورا ڈھانچہ برباد ہو چکا ہے, اور گزشتہ سال کی طوفانی بارشوں میں جو کمی رہ گئی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آن دا ریکارڈ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں, لیکن اس شہر کو
جو لوٹانا چاہیے تھا وہ اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق کی سطح پر بھی کراچی کے لیے بجٹ میں کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بجٹ میں ایک خاص حصہ رکھا جائے اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر اس شہر کی بحالی کا کام انجام دیں. یہ ان کا آئینی، قانونی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے. میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن سے جو رقم لینے کا فیصلہ دیا تھا اس رقم کو جمع کر کے اسے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کے تحت اس شہر کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے کہ جس میں یہاں کے جو کریڈیبل اور قابل اعتماد صنعت کار اور تاجر ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے، نمائندہ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے، آئینی اور قانونی ماہرین کو بھی شامل کیا جائے اور سماجی ماہرین کو بھی شامل کیا جائے تاکہ اس پیسے کو پوری دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ کراچی کی بحالی کے لیے خرچ کیا جائے. جہاں تک کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو گزشتہ 2 اشروں کا تجربہ یہ ہے کہ یہ کوئی سپر گورنمنٹ ہے کہ جو نہ صوبے کے کنٹرول میں ہے، نہ وفاق کے کنٹرول میں ہے، نہ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی مؤثر سوا موٹو ایکشن لیا تاکہ پوچھا جائے کہ کیا الیکٹرک نے کتنے پیسے لگائے، کتنے پیسے میں اس نظام کو خریدا اور وہ پیسہ کہاں گیا. یہاں تک کہ جو تانبے کے وائر تھے جو عرصے سے چلے آ رہے تھے، کاپر وائر، اس کو بھی اتار کر غائب کر دیا گیا اور جو نیا وائرنگ سسٹم ہے وہ مطلوبہ لوڈ کو برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اس لیے کراچی کا سڑکوں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا، الیکٹرک کا مسئلہ، تعلیمی اداروں اور ہاسپیٹلز کا مسئلہ اس شہر کی ضروریات کے مطابق اس کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں اور کراچی کی آبادی کے حوالے سے جو شبہات و اعتراضات ہیں آج تک سائنٹیفکلی کوئی اس کا حل ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آیا یہ الزامات سچ ہیں، نہ اس کی کوئی وضاحت آئی ہے. تو اگر شکوک و شبہات ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اسٹیٹ کے نمائندے اور کراچی کے نمائندوں پر مشتمل ایک باڈی بنائی جائے اور جو کراچی کی مردم شماری اثر نو کرے، جو مردم شماری اتھینٹک اور مصدقہ ہو، اس کی تعداد کے مطابق یہاں نمائندگی بھی دی جائے اور مالی وسائل بھی دیے جائیں. اس لیے حقوق کراچی کے لیے جو آواز اٹھائی جائے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی تائید کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ ہم بھی کراچی کے شہری ہیں. اس کراچی نے ہمیں پہچان دی، اس کراچی میں ہم نے زندگی گزاری ہے اور یہیں ہم نے رہنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے رہنا ہے. اس لیے کراچی سے وفا کرنا یہ ہماری دینی، آئینی،
कानूनी, शरई और अखलाकी जिम्मेदारी है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे करना था। तो ये फरमा दीजिएगा कि जमात इस्लामी के हुकूक जो रैली के और उसकी तहरीक के हवाले से आपने उनका साथ देने का जो है वो कहा है और आप उनके साथ होंगे कराची के हुकूक के लिए। ये बताइएगा कि एक तो चांद जो पिछला निकला वो भी जो है वो जिसका मौजूद अबे यार कराची पे आ जाओ, कराची का चांद नहीं निकल के दे रहा भाई। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, चले कराची के लिए जमात इस्लामी काफी अरसे से कर रही है और कराची के मसाइल के हल के लिए कर रही है। क्या आप समझते हैं कि कराची में जो है वो चांद जल्द नजर आने की तवक्को है? बहुत अच्छा भाई। नहीं भाई, आपने बोला कराची का चांद, मैंने तो उसी हवाले से सवाल किया। भाई आप सुने मुफ्ती साहब के पास आने का मकसद क्या है? यही है कि नजर आ जाए, नजर आ जाए जल्दी से। बहुत आपने तो बहुत फसल और बड़ी सालों नहीं हो गया। एक मिनट के लिए क्या वो दावत